اچھا اسد بھائی، جو آج کل حرام کلچرز ہیں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والے، میرا ایک دوست ہے کہ ایسے حرام رشتے میں ہے، بٹ وہ کہتا ہے کہ مجھے نکاح کرنا ہے، لیکن وہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ کما رہا ہے ابھی، اراؤنڈ آپ کہہ لیں کہ 30,000 40,000 کی سیلری ہوگی، وہ چاہتا ہے نکاح کرنا، وہ حرام کلچر سے باہر اس کی ایج کیا ہے؟ اس کی ایج اراؤنڈ 19-20. اوکے، لیکن اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ پہلے گاڑی لو، اپنا گھر بناؤ، اور تقریباً 2 لاکھ یا اس طرح تمہاری سیلری ہو، پھر تم نے شادی کرنی ہے. لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں شادی کروں حرام سوسائٹی سے اور یہ کلچر سے باہر آؤں، حلال. اچھا مجھے یہ بتائیں، اس کا جواب میں کتابی جواب دوں یا پریکٹیکل جواب دوں؟ پریکٹیکل جواب جو ہے نا وہ تھوڑا سا کڑوا ہے. دیکھو یار، سچی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرابلم بہت گمبھیر ہے، بہت کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے. یعنی کہ آپ اس کو سالو کرنا شروع کرو، یہ ایسی وہ ڈور ہے جو ایسی گنجل ہوئی ہے کہ آپ اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہو، وہ ہوتی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کہاں سے شروع کریں؟ کیا آپ اپنے پیرنٹس کو پہلے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو یہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ ہم تو جٹ ہیں جی، ہم جٹوں سے باہر شادی نہیں کرتے، یا ہم تو راجپوت ہیں، ہم راجپوتوں سے باہر شادی نہیں کرتے. ایک یہ پرابلم ہے پیرنٹس کی. دوسری پرابلم پیرنٹس کی یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا ابھی آپ کما لو. ایک بچہ میرے پاس آیا، وہ کہتا ہے کہ جی اماں کہتی ہیں کہ جب تک 10 تولے سونا تم نہیں بناتے میں نے تمہاری شادی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، ایک یہ پرابلم ہے. پھر گاڑی کی پرابلم ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا کئی گھروں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جوائنٹ فیملی میں ہی گھساتے رہتے ہیں ہر ایک کو. اینڈ یو ول بی سرپرائزڈ، کچھ لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اماں ابا کہتے ہیں کہ شادی کے بعد میں ہم نے تمہیں علیحدہ کرنا ہے، تو کیا تم علیحدہ افورڈ کر سکتے ہو؟ یہ ساری چیزیں نا ون سائڈ آف دا پرابلم ہے. ان ساری چیزوں کو ہم انفلوئنس اگر کرنے لگیں گے نا تو یہ ڈور الجھتی ہی رہے گی، الجھتی ہی جائے گی. پریکٹیکل جو طریقہ ہے جو میں نے اپنے مینٹور سے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پہ کام کرنا شروع کریں اور ہمارے سائڈ کی جو ڈور ہے نا اس کو سلجھانے کی کوشش کریں. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پہلے آپ ٹیسٹ کرو کہ تمہیں واقعی پیار ہے کہ نہیں ہے. او سر نہیں، ہمیں بہت پیار ہے. او بھائی رک جاؤ، تم مرد ہو. گیون دا رائٹ اپرچونٹی تمہیں ہر دوسرے دن پیار ہو جائے گا. نہیں سر، وہ میں سر نہیں سر، میرا اس سے بہت زیادہ پیار ہے. اور بھائی تمہارا اس سے بہت زیادہ پیار اس لیے ہے کیونکہ تمہیں اس کے علاوہ کبھی کوئی لڑکی ملی نہیں. اس نے ایک دفعہ السلام علیکم کہہ دیا، بس تمہیں وہ تمہاری اس سے ایک دفعہ انسٹاگرام پہ بات ہو گئی، تمہیں اس سے پیار ہو گیا. یہ پہلے ایک ٹرم ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ٹین ایج انفیچویشن. آپ نے کہا کہ اس کی عمر کتنی ہے؟ 19-20 سال. صحیح ہے. ہم سیرت سے، صحابہ سے یہ چیز تو بہت زیادہ لیتے ہیں کہ وہ جی جلدی شادی. اور یہ بھی تو دیکھو کہ وہ انڈیپینڈنٹ کتنی جلدی ہو جاتے تھے. اینڈ دس از می ٹاکنگ اباؤٹ دا سیکنڈ پرابلم. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے دیکھو واقعی پیار ہے کہ نہیں. اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ دیکھنی ہوتی ہیں کہ بہت سارے سوشو اکنامک فیکٹرز ہوتے ہیں جس کو آج کا ہمارا نوجوان کہتا ہے کہ نہیں جی I'll throw this out of the window، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس مجھے پیار ہے تو بس اب میری شادی ہونی چاہیے. بس آپ یہ سارے فیکٹرز دین دیکھے بغیر، سوشو اکنامک فیکٹرز دیکھے بغیر آپ کسی سے شادی کر لو. اینڈ آئی ہیو سین کاؤنٹلیس سچ میرجز فیل. ٹھیک ہے، یو آر سیٹنگ یور سیلف اپ فار فیلئر. پہلی بات یہ ہے کہ پلیز دیکھ لو کہ آپ کو واقعی پیار ہے بھی یا صرف ٹین ایج انفیچویشن ہے، پہلی بات. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا یہ والا ایسپیکٹ ہم کیوں نہیں اس پہ غور کرتے کہ صحابہ ویری ارلی آن ان دیئر لائفز وہ محنت کرنا شروع کر دیتے تھے. ہم لوگ پاپا کی گڑیا بن کے ہمیشہ گھر میں رہتے ہیں، سارا دن PUBG کھیلنے کے علاوہ کوئی کام ہے نہیں، ویلیاں مارنے کے علاوہ کوئی کام ہے نہیں ہے، اور ہماری شادی کرا دو. ایسے پیرنٹس کو نہ صرف انکار کرنا چاہیے بلکہ اس کی وہ کیا کہتے ہیں گدی کے نیچے ایک لگانی بھی چاہیے کہ چل جا کے جو پہلے اپنی حرکتیں ٹھیک کر. ہاں حرکتیں ہماری ایسی ہیں لیکن ہمیں صحابہ کی وہ ایگزامپلز اچھی لگتی ہیں کہ جلدی شادی. یس you should get married at 19-20 but you should have the character of a Muslim as well at 19-20. At 19-20 you should have tried to establish multiple businesses and fail. I don't care if you fail. بہت ساری چیزیں سٹارٹ کرو، فیل ہو بٹ سٹارٹ کرو. بہت ساری جگہوں پہ جا کے جابس کرو، فیل ہو جاؤ بٹ کرو. اب جب آپ یہ کرو گے نا، اسٹاپ ورینگ اباؤٹ یور پیرنٹس پرابلمس، اسٹاپ ورینگ اباؤٹ یور سوسائٹیز پرابلمس. یو آر نیور گوئنگ ٹو بی ایبل ٹو سالو دیم. اپنی پرابلم سالو کرو، بی اے مین، تاکہ جب آپ اپنے پیرنٹس سے بات کرو تو پیرنٹس کو پتا ہو کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں 2-3 سال سے ٹکرے مار رہا ہے، سیریس ہو گیا ہے. اپنی چھوٹی بہن سے بھی اب اس طرح سے بات نہیں کرتا جیسے پہلے غصے سے کرتا تھا. ہی از انویسٹنگ ان ہمسیلف. وی سی دیٹ ہی از اسٹرگلنگ. اب
ہاں اگر یہ کوئی بات کرتا ہے تو ہمیں اس کو سیریس لینا چاہیے. تو یہ آئی انڈرسٹینڈ کیس ٹو کیس بیسس پہ چیزیں ویری کرتی ہیں. آپ میں سے ہر بندہ مجھ سے آ کے پرسنلی پوچھ سکتا ہے کہ سر میرے یہ سرکمسٹانسز ہیں, میری یہ چیز ہے, بٹ جنرل یہ رول ہے. اور پھر میں دوبارہ سے اس بات کو ایمفیسائز کروں گا کہ آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں, دس ڈز ناٹ گیو یو دا لائسنس ٹو ٹاک ٹو سچ اے پرسن. سر نہیں, بچے آتے ہیں سارا گھنٹے کا لیکچر دینے کے بعد سر فل سیریس منہ بنا کے نا, سر وہ نا آپ سے ایک بات کرنی ہے. ہاں جی کریں. سر وہ نا, سر آپ کی باتیں ٹھیک ہیں لیکن سر جو ہمارا رشتہ ہے نا وہ سر ڈفرینٹ ہے. ہمیں ہمارا رسپیکٹ کا رشتہ ہے. ہم لوگوں کو گندے خیالات آتے ہی نہیں ہیں. ہم لوگ تو شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ تو سر مجھے موٹیویشنل لیکچرز بھی بھیجتی ہے. بھائی جب تمہیں 76 پڑے گا نا فرشتے کا ہیں تب یہ ساری باتیں پتہ چل جائیں گی کہ موٹیویشنل لیکچرز کیا ہوتے تھے. ہاں یو ڈونٹ ڈو دس از حرام فل اسٹاپ. سر بٹ دس از ڈیفیکلٹ. سر رہا نہیں جاتا سر. ہیں وہ بنے بالکل ایک عاشق بنے ہوئے ہو, کوئی میں 90s کا ہوں تو میں 90s کا کچھ کہوں گا, کوئی 90s کے موویز کے عاشق بنے ہوئے ہو, اور وہ ہمارے زمانے میں مشہور تھا دیوداس بنے ہوئے ہو. اور سر بس کچھ سمجھ نہیں آتی کیا کروں. یس میرے بھائی دس از ڈیفیکلٹ. واللہ آئی انڈرسٹینڈ دس از ڈیفیکلٹ بٹ گوئنگ ٹو جنہ از ناٹ ایزی. ہاں اللہ نے جنت کے کیوں اتنے سارے اسٹینڈرڈس بنائے ہوئے ہیں؟ کیوں؟ وہ ان کے لیے ہیں جو اسٹرگل کریں گے. Going to Jannah is not easy. We need to find a bigger purpose in our life. کسی اور دن اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ, but this is the general answer to your question.